اس کے اوپر ہی میں نے لکھ دیا جھوٹی زیارت. ویڈیو کے اوپر ہی میں نے لکھ دیا تھم نیل پہ جھوٹی زیارت. رن اپ لے کے آتے ہیں دیتے ہیں پتھر زور سے. تو وہ مسلمانوں میں جنگ شروع ہے, وہ والے یہاں سے مارے اور یہ شیطان. آپ کو ایک فنی بات میں سناتا ہوں. ان کو کسی نہ کسی بڑی گناہ کی وجہ سے تباہ کیا گیا. بالکل. جب عمل کی باری آتی ہے, ہماری امت میں ہر گناہ پایا جاتا ہے جو تمام امتوں میں تھا. آپ ہوموسیکشولیٹی دیکھ لیں, آپ جھوٹ دیکھ لیں, آپ ناپ تول میں کمی دیکھ لیں, آپ تکبر دیکھ لیں, آپ مطلب ہر طرح کا گناہ ہے. بس وہ اللہ کے نبی کی دعا ہی ہے جس نے ہمیں بچا کے رکھا. یعنی وہ سارے گناہ جن کی وجہ سے قوموں پہ عذاب آیا اور وہ قومیں مٹا دی گئیں, وہ سارے گناہ آج ہماری قوم میں پائے جاتے ہیں. بالکل مختصر طور پہ وہ سارے گناہ اور کبائر ہم کرتے ہیں, فرائض ہم چھوڑتے ہیں مختصر طور پہ. یعنی کہ ایک دوسرے کے بالکل خلاف, ایک تو کبائر کرو اوپر سے فرائض بھی چھوڑ دو. اور جب بحث کی بات آئے تو نفل کے اوپر بیٹھ کے بحث کر لو, کسی کو نیچے دکھا دو کہ تم نے فرض اس دن میں نے دیکھا تو تم نے پڑھے تھے اور نفل تم نے نہیں پڑھے, حالانکہ خود دین کا پورا تصور اصل میں یار خراب ہو چکا ہے. اصل میں ایک جو عربی لینگویج کا گیپ ہے نا, یہ بہت بڑا گیپ ہے. ڈائریکٹ سمجھتے ہی عربی سمجھ ہی نہیں آتی ہمارے لوگوں کو. تو صحیح بات ہے, صرف عربی سمجھ آ جائے نا, ڈائریکٹ قرآن پاک کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے نا, تو بہت زیادہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا بیچ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. صحیح بات ہے. تو یہ آپ تراویحوں میں ہی دیکھ لیں نا, ہاں اگر کچھ نہیں ہوگا, دیکھیں مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو بہت گناہ گار ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے گناہ کرنے والے لوگ ہیں. ایونچولی آپ کو پتہ ہے رمضان میں تو تھوڑی سی اسپرٹ جاگ جاتی ہے اور سبھی لوگ مسجد کا رخ کرتے ہیں, تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں. تو قرآن دیکھو ریوائز ہو رہا ہے. اگر قرآن سمجھ میں آ رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو واقعی بالکل صحیح بات ہے. لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, لوگوں کے دل نرم ہوں گے, گناہ چھوڑیں گے لوگ. بالکل صحیح بات ہے. اور کفار تو اتنی ایفرٹ کرتے تھے قرآن کے لوگ سنے ہی نہ. یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث, سورہ لقمان کے آیت نمبر 6 میں جاتا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے, میوزک بجاتے تھے اونچا اونچا, ڈرمز خاتون پرشیا سے منگوائیں کہ ناچیں گائیں تاکہ اللہ کے نبی قرآن, سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے. سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے. اور ایک یہ ٹیکنیک تھی. دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ کانوں میں روئیاں دے دینا کہ کسی طرح سے اللہ کے نبی کی آواز نہ جائے, اور مطلب اور ان کی کریکٹر پہ اسیسینیشن کرنا, یہ جھوٹے ہیں, والعیاذ باللہ ساحر ہیں, مجنون ہیں, یہ چیزیں. لیکن جو سن لیتا تھا نا کفار میں سے بھی, یعنی اس نے آج تک کلمہ نہیں پڑھا, آج تک نماز نہیں پڑھی, ایک سجدہ نہیں کیا, جو شخص سن لیتا تھا وہ رہ نہیں پایا تھا. کہتا ہے یہ تو انسان کا کلام سجدے میں گر گئے. جو سورہ نجم پڑھی تو آخر میں سجدے میں گر گئے, اور جب ختم ہوئی تو ریئلائز ہوا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو ہم سجدے میں چلے گئے. مطلب وہ اپنے کنٹرول کھو بیٹھے تھے. اور ہمارے ہاں ہر چیز جو غلط ہے وہ مشہور ہے. مطلب نماز پڑھی, نماز کو فولڈ کر دینا. کیوں جی, شیطان یا تو نماز پڑھ لے گا یا پھر ناشتہ ہے, چلو نماز پڑھ لے تو اچھی بات ہے, لیکن وہ پڑھے گا نہیں, شیطان ہے. یہی بات ہے. علماء کچھ کسی نے کہا تھا نا کہ یار شیطان اگر نماز پڑھ لے گا تو پڑھنے تو اچھی بات ہے, مسلمان ہو جائے گا, ہمیں تو جوڑے گا, ہمارے تو سائڈ پہ ہوگا. صحیح بات ہے. اور ایون جیسے جو یہ آپ کا جو زیارت وغیرہ کرواتے ہیں, اس میں بھی بہت کتنی فیک چیزیں مشہور ہیں. فیک چیزیں, ہاں. وہ ایک زیارت کے اوپر اس کے اوپر ہی میں نے لکھ دیا جھوٹی زیارت. ویڈیو کے اوپر ہی میں نے لکھ دیا تھم نیل پہ جھوٹی زیارت. وہ تھی مینا کی حد تھی پرانی. لوگوں نے, جو بھی لوگ تھے, مجھے پتہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے روزی کے اس چکر میں اسے مشہور کیا ہوا تھا کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے. اچھا, میں نے کہا کیسے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. کس نے بتایا تمہیں؟ یا کسی حدیث میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے, کسی چیز میں نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اس کی دلیل میں نے وہیں پر اسی ویڈیو میں دی ہے, اگر آپ لوگ دیکھیں تو سیم اسی طرح کا پلر پرانا بنا ہوا ہے مسجد سیدہ عائشہ کے پاس. وہاں پر حرم کی حد ختم ہوتی ہے, وہ ایک حدود کی نشانی ہے. اور اسی پلر کے بالکل سائڈ پہ ہی نیا پلر بنا ہوا ہے مینا کا. اچھا, کہ بالکل اس کے برابر میں بنا ہوا ہے. یہ پرانا پلر ہے مینا کا, یہ کوئی زیارت نہیں ہے یہاں پر کوئی. ایون جو جمرات ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ شیاطین ہیں, تین, چھوٹا شیطان, بڑا شیطان, فلاں شیطان. حالانکہ وہ بیسیکلی یہاں پہ سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے. اور لوگ نا جمرات کیسے مارے, جوتے اٹھا کے مار رہے ہیں اور لکڑیاں مار رہے ہیں کہ شیطان کو تکلیف ہوگی. حالانکہ شیطان کو جوتا نہیں لگتا, لیکن ان کی سنت لگتی ہے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. ویری بیوٹیفل. تو بس عجیب سی میرے خیال سے اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے. عقبہ کہتے ہیں نا جی, وہ شیطان, ہم تو شیطان کہتے ہیں, وہ عقبہ صغریٰ الوسطیٰ الکبریٰ, اس طرح عقبہ کہتے ہیں. یعنی کہ وہ
عقبہ کا اگر آپ مطلب دیکھیں عربی میں تو وہ ایک یعنی کہ پتھر کی چیز، پتھر کی چیز بالکل، اس کو ایک نشان نہیں ہے ایک طرح سے کہ یہاں پہ یہ چیز عمل کرنی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں اس کے اندر شیطان ہے، صحیح بات سب سے بڑا شیطان ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے چھوٹا ہے. اچھا آپ کو ایک فنی بات میں سناتا ہوں. پہلے جب یہ عقبہ جو ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، ابھی یہ لمبی دیوار کی طرح، اچھا پہلے تھا چورس، جیسے جبل رحمت اگر آپ نے دیکھا ہو، جبل رحمت کے اوپر وہ صرف نشانی بنی ہوئی ہے. وہ بھی میں کلیئر کر دوں، لوگ کہتے ہیں یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام یہاں پر ملے تھے، لیکن وہ صرف نشانی ہے جبل رحمت کی، کہ ہاں عرفات میں ڈھیر سارے پہاڑ ہیں، جبل رحمت کون سی ہے؟ وہ ہے جس کے اوپر یہ پلر بنا ہوا ہے. صحیح. تو یہاں پہ جمرات میں بھی ایسے پلرز بنے ہوتے تھے. تو ہمارے لوگ تو ماشاء اللہ پھر غصہ نکالتے ہیں کہ فلاں دن تو نے میرے سے وہ والا گناہ کروایا تھا. وہ پتھر وہ رن اپ لے کے آتے ہیں، دیتے ہیں پتھر زور سے. تو پھر کبھی کبھی کیا ہوتا تھا، وہ تو چھوٹا سا پلر ہوتا تھا، ادھر والوں کے پتھر ادھر والوں کا لگ جاتے تھے. بالکل بالکل. جوتے بھی مارتے نا لوگ، جوتے بھی مارتے تھے. یعنی وہ مسلمانوں میں جنگ شروع ہے، وہ والے یہاں سے مارے اور یہ شیطان تو بیچ میں سے نکل گیا، مسلمان کو. اللہ کرے ایک ہمارے ہیں جاننے والے ہیں، میں ہی نہیں بتاؤں گا کون ہے، لیکن ان کو پتھر لگا تھا سیدھا یہاں پہ آ کے بالکل درمیان میں حج پہ، وہ وہاں سے کسی نے مارا. اور پتھر ظاہر ہے اب بڑا پتھر ہے، اس کا وزن ہوگا تو وہ آیا ہے نا وہاں تک. چھوٹے کنکر دور نہیں آتے، چھوٹا کنکر تو نہیں جاتا. تو یہ دیکھیں لوگ بڑے بڑے کنکر بھی اٹھاتے ہیں. وہاں پہ